اللہ کے ولیوں سے ہو جائے خدا ان پر بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جب جانور ہو کر ولیوں سے اپنا تعلق قائم کرے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اور جو انسان ہو کر ولی سے اپنا تعلق قائم کرے بولو انسان جنتی نہیں ہوگا۔ اونچی آواز سے بولیں ذرا اپنے مرشد کریم کی محبت میں آواز نکال کر بولے اونچی آواز سے کہ وہ جنتی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولے جنتی ہوگا نا انشاءاللہ۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ قبلہ حضرت علامہ غلام فرید قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور جتنے بھی اراکین یہاں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شادی کے حوالے سے یہ مبارک محفل سجائی ہے، اور جس محبت میں سجائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے سے اس شادی کو ہمیشہ کے لیے آباد فرمائے، اور اس جوڑے میں آپس میں رب تعالیٰ محبت عطا فرمائے۔ جناب حاجی رفیق صاحب اور ان کے دیگر ساتھی اور جو مشائخ اور علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ جناب رضوان قادری صاحب اور محترم جناب طلعت محافظ قادری صاحب اور دیگر ساتھی، اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے اور اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے سرکار کی آل کا ادب اور احترام کیا، اور رب تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی دریا پر مصلی بچھا کر خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ بولیں اونچی آواز سے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو دیکھا کہ ایک نوجوان دریا کے کنارے کھڑا ہے، اور شام ہو گئی ہے، کشتی چلانے والے بھی نظر نہیں آ رہے۔ جب کشتی نظر نہیں آ رہی تو کشتی چلانے والے کہاں نظر آئے؟ تو اب وہ نوجوان کھڑا ہے کہ اب دریا کے اس پار بھی جانا ہے۔ تو نوجوان نے دیکھا کہ ایک ہستی آ رہی ہے، نورانی چہرہ ہے اور کھلکھلاتا چہرہ ہے، اور دریا پر مصلی بچھا کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے دیکھا، اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضور مجھے دریا کے اس پار جانا ہے، کشتی نہیں۔ آپ نے فرمایا دوسرا مصلی نکالا، دریا پر بچھایا، فرمایا اس مصلی پر بیٹھ جاؤ، لیکن ایک شرط ہے۔ حضور وہ شرط کیا ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے کہ تمہیں ایک وظیفہ کرنا پڑے گا۔ حضور وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ وظیفہ یہ ہے کہ تجھے یا جنید کہنا پڑے گا۔ جب تک تو یا جنید کہتا رہے گا تجھے یہ مصلی تیرتا ہوا تیری منزل تک لے جائے گا۔ اب نوجوان جب مصلی پر سوار ہوا، اب جب اس نے کہا یا جنید یا جنید یا جنید تو ذکر شروع کیا۔ اب جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو آپ جانتے ہیں کہ جن کی نسبتیں اللہ کے ولیوں سے ہو جائیں، جن کا تعلق اللہ کے پیاروں سے ہو جائے، جن کا تعلق وسیلے والوں سے ہو جائے، وہاں شیطان ضرور حملہ کیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر شیطان آیا، شیطان آ کر کہتا ہے اے نوجوان یہ بتا تو وظیفہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا جنید کہہ رہا ہوں اور اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اب شیطان نے کہا نوجوان ذرا یہ بتا، جب تو حضرت جنید بغدادی سے مل کر چلا تھا تو حضرت جنید بغدادی وظیفہ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ وہ تو یا اللہ فرما رہے تھے۔ اچھا، دیکھا کہ وہ یا اللہ فرما رہے تھے، وہ تجھ سے آگے بڑھ گئے ہیں، تو ایسا کر یا جنید چھوڑ دے، مرشد کا نام جپنا چھوڑ دے، ولی کا نام کہنا چھوڑ دے، اس وظیفے کو چھوڑ دے، اور تو بھی یا اللہ کہے، تو بھی اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ اب اس نوجوان نے جب یا اللہ کہنا شروع کیا، یقین مانیے کہ وہ دریا کے اندر ڈوبنے لگا، وہ دریا کے اندر ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبتے ڈوبتے اس کی آخری سانسیں بچی، پھر اس کو ذکر اللہ جو ہے، ذکر جنید بغدادی یاد آیا، پھر کہنے لگا یا جنید یا جنید یا جنید، یا اللہ پر ڈوب رہا تھا، یا جنید پر تیر رہا تھا۔ شاید کہ کسی گل سمجھے کسی گل سمجھے نہیں سمجھ آئی، میرے خیال سے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ بھائی یا اللہ کہنے لگا تو ڈوبنے لگا، یا جنید کہتا ہے تو تیرتا ہے۔ تسی سمجھ رہی کہ نہیں سمجھ رہی؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟
بھائی یا اللہ کہہ رہا ہے تو ڈوب رہا ہے، اور یا جنید کہتا ہے تو تیرتا ہے۔ اگر اس خلا کو پر نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ولی، اللہ کی ایسے نیک ہستیاں یہاں موجود ہیں تو انشاءاللہ نظر کرم ہوگی، بیڑا پار ہوگا۔ ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا، حضور کے عاشق، حضور کے غلاموں، اب وہ کہتا ہے یا اللہ تو ڈوبتا ہے، یہاں جنید کہتا ہے تو تیرتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ یا اللہ پر تیرنا چاہیے تھا، لیکن وہ یا اللہ پر ڈوب رہا ہے۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ معاذ اللہ قادری صاحب نے حضرت جنید بغدادی کا ذکر اور نام جو ہے اللہ کے نام سے بڑھا دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یارو یہاں پر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کی صدا اپنے قریب مرشد کی محبت میں بلند کر دیجئے گا۔ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، یارو یہ نہ دیکھو کہ وہ یا اللہ کہہ رہا تھا یا جنید کہہ رہا تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ یا اللہ کا ذکر دینے والا کون ہے اور یا جنید کا ذکر دینے والا کون ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ بلانے والا کون ہے۔ وہاں بلانے والا شیطان تھا، اس لیے ڈوب رہا تھا یا اللہ کے ذکر پر، اور یہاں بلانے والے جنید بغدادی تھے، اس لیے یا جنید کے ذکر پر دے رہا تھا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ بلانے والا کون ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ جب اگلا دن ہوا تو وہ نوجوان ملا حضرت جنید بغدادی سے، اس کو کم کریں، آواز سازی کریں، وہ نوجوان ملا حضرت جنید بغدادی سے، حضرت جنید بغدادی سے وہ جب نوجوان ملا، کہتا ہے حضور ایک تو عجیب معاملہ ہوا۔ فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ حضور معاملہ یہ ہوا کہ یا اللہ کہہ رہا تھا تو ڈوب رہا تھا، یا جنید کہہ رہا تھا تو تیر رہا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی مسکرا کر جواب دیتے ہیں، اور خدا کے بندے ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا، خدا تک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم اپنے مرشد کریم کا دامن پکڑا ہے تو دامن تھامے ہی رکھیے گا، پکڑے ہی رکھیے گا اس دامن کو۔ میں آپ سے عرض کر رہا، کچھ بھی ہو جائے مرشد کا دامن نہیں چھوڑا کر، مرشد کا دامن پکڑ کر رکھا کر۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک اللہ کے ولی اور کامل ولی، کامل بزرگ جو ہے ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے، ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اپنے خلیفہ صاحب کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ جب حج پر پہنچے اپنے خلیفہ صاحب کو لے کر، تو آپ نے وہاں جا کر کہا اللہم لبیک اللہم لبیک، اے میرے مالک میں حاضر ہوں، اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ تو اب آواز آتی ہے لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں، لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں۔ اب جو خلیفہ صاحب تھے انہوں نے کہا حضور غیر سے تو آواز آ رہی، لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک۔ حضور جب آپ کی حاضری ہی نہیں ہے تو ایسا کرو کہ یہ در چھوڑ کے کہیں اور چلتے ہیں، یہ در چھوڑ کے کہیں اور چلتے ہیں، آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں کیونکہ آواز آ رہی ہے لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں ہے۔ اب وہ مرشد، ان کے جو مرشد ہیں وہ فرماتے ہیں اے میرے خلیفہ ذرا یہ بات بتا کہ ایسا در کہیں اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا حضور کہیں اور نہیں، یہ در تو یہی ہے۔ فرمایا کہ اب یہ در تو یہی ہے، اب میرا رب میرا حج قبول کرے کہ یا نہ کرے، میں نے اس در کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اس در کے علاوہ کہیں اور ایسا در نہیں ہے، میں نے یہ در نہیں چھوڑنا۔ خلیفہ صاحب بڑے حیران ہوئے، غیب سے آواز آئی۔ اب مرشد کریم کہتے ہیں او میرے خلیفہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس سال آپ یہ آواز سن رہے ہیں، بلکہ یہ آواز سنتے سنتے مجھے 70 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ بولے اونچی آواز سے 70 سال گزر گئے، میں یہی آواز سن رہا لا لبیک لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں، لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں، یہی آواز سن رہا ہوں۔ اب پیر صاحب کہتے ہیں اے میرے مرید اب رب نے حاضری قبول کرنی ہے نہیں کرنی، میں نے اس کا ڈر نہیں چھوڑنا۔ غیر سے آواز آئی اے میرے بندے جا تیری 70 سال کی حاضری قبول ہو گئی ہے۔ جس مرشد کا دامن تھاما ہے اس مرشد کا دامن تھامے رکھے، جناب احمد صادق صاحب اللہ رب العزت سلامت رکھے، جناب حاجی رفیق صاحب کو دیگر ساتھی اللہ رب العزت نے سلامت رکھے، اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو آپ نے جس مرشد کا دامن تھاما ہے
اسی مرشد کا دامن تھامے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل اے محبوب فرما دیجیے، اے محبوب فرما دیجیے کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اے محبوب وہ تیری پیروی کریں، تیری غلامی اختیار کریں، تیرے ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ بولی اونچی آواز سے، ذرا ایک بار اور سینے کا زور لگائیں گے۔ یہ لفظ مجھے آپ کی زبان سے بہت اچھے لگ رہے ہیں، ذرا ایک بار اور سنائیں، انشاءاللہ اللہ والوں کے دل سے دعا نکل جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ ذرا محبتوں کا اظہار کرو۔ کیا ہو جائے؟ تیرے ہو جائے۔ اے معبود جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ اے محبوب آپ فرما دیں جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ تیری پیروی کریں، اے محبوب وہ تیرے غلام بن جائیں۔ اور محبوب فرماتے ہیں لوگوں جو خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میری غلامی میں آ جائے، وہ میری غلامی میں آ جائے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پھر جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے گا، پھر جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا، پھر جو کریم آقا علیہ السلام کا پاک دامن تھام لے گا۔ اور یارو جو اس بات کو توجہ سے سنیے گا، ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر انسان جو ہے وہ خدا کا محب ہے، ہر انسان خدا کا محب ہے، کیونکہ ہر انسان مصطفیٰ کا محب ہے اور مصطفیٰ ہر غلام کے محبوب ہے۔ لیکن رب فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ اے محبوب فرما دیجئے جو لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اے محبوب وہ تیری غلامی میں آ جائیں۔ اے پیارے حبیب جو تیرا غلام ہو جائے گا پھر وہ خدا کا محب نہیں، پھر خدا اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ شاید کہ یہ جملہ آپ کے دل میں اتر جائے، شاید اتر جائے یہ جملہ آپ کے دل میں۔ رب فرماتا ہے اے پیارے حبیب پھر جو تیری غلامی میں آ جائے یحببکم اللہ، پھر وہ میرا محبوب ہے، وہ خدا کا محبوب ہے۔ اور یارو جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ خدا کا محبوب ہے۔ پھر جانو کہ پھر غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر جانو عبداللہ شاہی کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر آپ یہ جانو کہ نور علی شاہ بخاری کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر دادا ہجویری کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر امام احمد اللہ کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر جو ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر محبوب کے 4 یاروں کا مرتبہ کیا ہوگا۔ جو مصطفیٰ کا ہو جائے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے حبیب پیارو جو میرا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شاید کہ یہ جملہ آپ کے دل میں اتر جائے، اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ رب فرماتا ہے حبیب پیارے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت مصطفیٰ محبت خدا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے۔ ایک اور بات بھی آپ توجہ سے سن لیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ خدا کی محبت نصیب نہیں ہوگی، ڈائریکٹ خدا کی محبت نصیب نہیں ہوگی جب تک مصطفیٰ کی محبت میں کامل نہیں ہوں گے، جب تک مصطفیٰ کی محبت میں کامل نہیں ہوں گے۔ اور رب فرماتا ہے جو محبوب کا غلام ہے یحببکم اللہ، وہ ہمارا محبوب ہے، وہ ہمارا محبوب ہے۔ اگر جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے وہ سرکار سے سچی محبت کریں۔ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی آپ کو فالج کا اٹیک ہوا، حکیموں نے طبیبوں نے جواب دے دیا، حکیموں نے طبیبوں نے جواب دے دیا، کہا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ سارے رشتہ دار جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد بڑے بڑے تھے رشتہ دار وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اے عبداللہ ابن عمر، یہ مفسر قرآن ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ کریم آقا علیہ السلام سے تفسیر سیکھی ہے۔ اب آپ کے رشتہ دار آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر ہمارے یہاں ایک رواج ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہ رواج پیش کریں، اگر آپ اجازت دیں ہمارے پاس ہمارے یہاں ایک رواج ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جی پیش کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رواج غلط نہیں ہوتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر رواج غلط نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا جی پیش کیجیے کیا رواج ہے؟ کہا کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے جس کو جس سے محبت ہو اگر اس کو پکارا جائے 100 میں سے 10% یا 5% اسے شفا مل سکتی ہے،
جس کو جس سے زیادہ محبت ہو. اے عبداللہ ابن عمر اب آپ پکاری توجہ ہے, جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے آپ؟ اچھا نیند کا غلبہ تو نہیں ہے. اچھا جو جاگ رہے ہیں وہ مجھے محسوس کروائیں, ذرا اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. اب جو ہے آپ کے رشتہ داروں نے کہا کہ جس کو جس سے زیادہ محبت ہو اسے پکارا جائے تو 100 میں سے 5% اسے شفا مل سکتی ہے. اب آپ کی ماں بھی موجود تھی, بہنیں بھی موجود تھیں, اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے, آپ کے بھائی بھی تھے, خالہ بھی تھی, خالو بھی تھے, ماموں بھی تھے, آپ کے سب رشتہ دار حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس موجود تھے. دیوانوں اور اس بات کو توجہ سے سنیے گا, میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا کاش کہ حضور کے عاشقوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے, رس جائے, بس جائے, تاکہ اس پر عمل ہو جائے. یارو ماں تھی, بہنیں تھی, بھائی تھے, چچا داد بھائی تھے, چچا تھے, ماموں تھے, خالو تھے, خالہ تھی, سب منتظر تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ماں کی ممتا جاگ اٹھی, ماں کہتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بہنیں منتظر تھی کہ آج بھائیا میرا نام لے گا. آپ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے؟ اگر آپ کی اجازت ہوئے تو گل آج کر دے گا بھائی, اونچی آواز سے بولے. جتنی آواز آ رہی ہے اس سے بھی زیادہ آواز ہونی چاہیے اگر بات سمجھ میں آ جائے. بہنیں منتظر تھی کہ بھائی ہمارا نام لے گا, ماں منتظر تھی کہ بیٹا میرا نام لے گا, چچا منتظر تھے کہ بھتیجا میرا نام لے گا, ماموں منتظر تھے کہ آج بھانجا میرا نام لے گا, خالہ منتظر تھی کہ بھانجا میرا نام لے گا. حضور کی عاشقوں جانتے رہیے گا, ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا. اب سارا خاندان آپ کا موجود تھا, سب منتظر تھے کہ عبداللہ ابن عمر ہمارا نام لیں گے. خدا کی قسم حضرت عبداللہ ابن عمر کے لب مبارک ہلے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ماں نے کان آگے کیے, بہن نے توجہ کی, ماموں نے قدم آگے بڑھائے کہ آج بھانجا ہمارا نام لے گا. لیکن جب لب سے لفظ نکلے حضرت عبداللہ ابن عمر پکار اٹھے, یا محمدہ, یا محمدہ, یا محمدہ. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب آپ نے تیسری بار امن کے لال کا نام لیا, زبان سے الفاظ بعد میں ختم ہوئے, شفا اللہ نے پہلے عطا فرمایا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آج بھی غلام دنیا کے کسی کونے پر کھڑے ہو کر پکارے, مصطفیٰ سنتے ہیں, مصطفیٰ سنتے ہیں. اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کسی پیارے کا وسیلہ لے کر اگر دعا کرو خدا بھی وہ دعا قبول فرماتا ہے, خدا بھی وہ دعا قبول فرماتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ہم تو جان والے ہیں. بولو ہم کیا ہیں؟ ہم جان والے ہیں. ہمارے جسم میں جان ہے, ہمارے جسم میں روح ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میرے کریم آتا وہ کریم آتا ہے جن سے جو ہے بے جان چیز بھی محبت کیا کرتی ہے, بے جان چیز بھی محبت کیا کرتی ہے. یہ نہ سوچے کہ نمازیں کام آئیں گی, آئیں گی نمازیں کام, انکار نہیں کر رہا, نمازیں کام آئیں گی, انکار نہیں کر رہا, لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پڑھو نمازیں, حدیث کا انکار نہیں. لو جنت دروازہ کھول کے بتاؤ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جنت کی کنجی نماز ہے. کیا ہے بولے اونچی آواز سے؟ جنت کی کنجی نماز ہے. نماز کا انکار نہیں. جتنے بھی یہاں مریدین بیٹھے ہیں میں ان سے یہ عرض گزارش کروں گا آج یہاں بیٹھے اپنے مرشد کے سامنے عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بولے اونچی آواز سے, اونچی آواز پڑھیں گے نا 5 وقت کی نماز. اور میں کہتا ہوں جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے چہرے میں نور آئے گا, گھروں میں سکون آئے گا, تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ذرا اس بات کو توجہ سے سنیے گا. میں بات عرض کر رہا تھا ہم تو جان والے ہیں, بے جان چیز بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتی ہے. اب آپ نے سنا بھی ہوگا علماء سے, کتابوں میں بھی آتا ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے بولے اونچی آواز؟ احد پہاڑ. اور جنہوں نے عمرہ شریف کیا, حج شریف کیا ہے, اور جنہوں نے مدینہ شریف کی حاضری کی ہے
وہ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ شریف جو ہے وہ مدینہ شریف سے کتنا دور ہے، قریب میں ہی ہے، زیادہ دور نہیں۔ اب اس پہاڑ پر جب آپ جائیں گے، یہ وہ پہاڑ ہے کریم آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ جو ہے اس پہاڑ پر تشریف لے کر آئے کریم آقا علیہ السلام۔ مشکات میں آتا ہے کہ سرکار تشریف لے کر آئے پہاڑ میں، پہاڑ پر لرزہ طاری ہوا، کیا طاری ہوا بولے اونچی آواز سے؟ لرزہ، زلزلہ آیا، کریم آقا علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، کیا ماری؟ ٹھوکر ماری، فرمایا اوے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے۔ میں نے کہا بھی شہید ہوئے نہیں، مصطفیٰ پہلے خبر دے رہے ہیں، کسی کا سمجھے نہیں یار، مصطفیٰ پہلے خبر، کہتے ہیں نبی کو دیوار پیچھے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے کہا آج سائنس نے اتنی ترقی کر دی، الٹرا ساؤنڈ کی مشین ماں کے پیٹ کے قریب لگاؤ، الٹرا ساؤنڈ کی مشین بتا دیتی ہے کہ بیٹی ہے کہ بیٹا، کہتے ہیں وہ سائنس کا کمال ہے۔ میں نے کہا سائنس کو عقل دینے والا کون ہے؟ میں نے کہا اللہ ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ کو علم غیب دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ سمجھا دی کہ نہیں آج؟ یہ ہے میرے محبوب کا غیب۔ فرمایا اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ پہاڑ رک گیا۔ اب عاشق یہاں کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہوئے تو عاشق کی بات کر دیں، مگر اجازت ہوئے تو بولیں اچھا ایک بار اور سینے کا زور لگا کر بولیں سبحان اللہ۔ اب عاشق یہ کہتا ہے کہ جب کریم آقا علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، وہ زلزلہ نہ تھا، وہ زلزلہ نہ تھا۔ اگر بات سمجھ میں آئے تو عاشقوں ذرا جھوم جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے اللہ کے پیارے نیک بندوں کے طفیل، ولیوں کے طفیل، ہمیں بھی ایک بار کریم آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ بولے آمین اونچی آواز سے، اور اس بات کو توجہ سے سنیے گا۔ اب جو ہے عاشق یہ کہتا ہے وہ پہاڑ پر زلزلہ نہیں تھا، پوچھا گیا پھر کیا تھا؟ کہا کہ وہ یہ تھا کہ جب کریم آقا علیہ السلام پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، پہاڑ کی آنگن میں آمنہ کے لال نے اپنے قدم مبارک رکھے، وہ پہاڑ جھوم اٹھا، وہ پہاڑ عشق میں جھوم اٹھا، اس پر وجد طاری ہوا، عشق کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ پہاڑ جھوم اٹھا اور جھوم کر کہتا ہے او دنیا والوں، مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے سینے پہ آمنہ کے لال کے قدم آ گئے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اب میرے کریم آقا علیہ السلام احد علی رکن من ارکان الجنہ کہ احد پہاڑ یہ کل قیامت کے بعد حشر کے میدان کے بعد یہ جنت میں کسی ایک کونے میں ہوگا۔ یارو اگر ایک بے جان چیز مصطفیٰ سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک بے جان چیز کریم آقا علیہ السلام سے محبت کرے وہ جنت میں جائے۔ اور یارو پھر بتاؤ جان والے مصطفیٰ سے محبت کریں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یار عقیدہ رکھیں، ایمان رکھیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کریم آقا علیہ السلام وہ محبوب ہے۔ آپ کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو آئے، محبوب کو اتنا بھی گوارا نہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام یتیموں سے بھی اتنی محبت فرماتے ہیں، غریبوں سے بھی محبت فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام، اور ان کی آنکھوں میں آنسو گوارا نہیں۔ اور یار جب اس بات کو آپ سمجھیں، محبوب وہ محبوب ہے جب امتیوں کی آنکھوں میں آنسو جو ہے محبوب کو گوارا نہ ہو تو پھر بتاؤ کہ امتیوں کو جہنم میں جاتے ہوئے مصطفیٰ کیسے دیکھیں گے؟ مصطفیٰ کیسے دیکھیں گے؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد دو باتیں عرض کر کے جو ہے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں نے غریب کی مسکین کی بات کی ہے، کریم آقا علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، ایک سائل آیا سائل، اور اس وقت جو ہے حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی موجود ہیں۔ ایک سائل آیا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سائل ہوں عطا کیجیے، یا رسول اللہ سائل ہوں عطا کیجیے۔ دیکھا کہ ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، کیا لے کر آیا بولے اونچی آواز سے؟ ٹوکرا۔ اچھا جنہوں نے کھائی ہے وہ تو بولے یار اونچی آواز سے۔ اچھا جنہوں نے مدینہ شریف کی کھائی ہے بولے اونچی آواز سے۔ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا، اور سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سائل کھڑا ہوا، وہ سائل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ سائل ہوں عطا کیجیے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کھجور تناول نہیں فرمائی، بولو کھجور تناول نہیں فرمائی، بولے تو صحیح ہے، کھجور تناول نہیں فرمائی۔ میرے معمول نے وہ ٹوکرا اٹھایا اس سائل کو دے دیا،
فرمایا لے جاؤ. اب سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے تھے کہ محبوب نے تناول نہیں فرمایا. عشق کی باتیں جناب محترم الحاج ساجد قاسمی صاحب، عشق و محبت کی باتیں شان قاسمی صاحب، شان خان قاسمی صاحب، تمام جتنے سلاسل سے یہاں موجود ہیں اور جو اپنے مرشد سے سچی محبت کرنے والے یہاں موجود، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد فرمائے. اور اس بات کو توجہ سے سنیے گا، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ سرکار نے جو کھجور تناول نہیں فرمائی، تناول نہیں فرمائی، ٹوکرا دے دیا. اب وہ ٹوکرا لے کر جب سائل جانے لگا تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. عرض کی کہ آقا اگر آپ اجازت دیں یہ ٹوکرا واپس رکھ جاؤ. سرکار نے اجازت دی. سیدنا صدیق اکبر چل پڑے. اللہ اللہ ایسے کریم آقا. سیدنا صدیق اکبر گئے، فرمایا سائل ذرا ٹھہر جا. سائل ٹھہر گئے، کہا کہ یہ ٹوکرا واپس کر، یہ ٹوکرا واپس کر. سائل نے کہا کہ یہ بتا کہ یہ ٹوکرا دیا کس نے؟ کہا کہ میرے محبوب نے دیا. کہا کہ اب میں مالک ہوں، جو چاہوں کروں. حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں جو چاہیے کریے. کہا کہ پھر یہی ہے کہ مجھے 10 درہم دے دو، ٹوکرا دے دو. کتنے درہم بولے؟ اونچی آواز، اور اونچی آواز. 10 درہم دے دو اور یہ ٹوکرا لے جائے. سیدنا صدیق اکبر نے 10 درہم دیے، ٹوکرا لے لیا. اب جب آ کر رکھا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور محبوب تناول فرمانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا چاہتے تھے، وہ سائل دوبارہ واپس آ گیا اور آ کر کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ سائل ہوں عطا کی. محبوب نے بغیر تناول فرمائے وہ ٹوکرا دوبارہ دے دیا. اللہ اللہ تسی گل سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں وہ ٹوکرا واپس دے دیا. اب وہ سائل ٹوکرا لے کر جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دیں. سرکار نے اجازت دی. حضرت عمر پہنچے، فرمایا سائل ٹوکرا واپس کر. اس نے کہا یہ بتا مالک کس نے بنایا ہے؟ کہا کہ محبوب نے بنایا ہے. کہا کہ میں جو چاہوں گا فرمایا ہاں جو چاہے کرے. کہا کہ عمر پھر 100 درہم دے دے، ٹوکرا دے دے. 100 درہم دے دے، ٹوکرا لے جا. حضرت عمر نے 100 درہم دیے، ٹوکرا لے کر آیا کھجوروں کا اور محبوب کی خدمت میں پیش کیا. ابھی محبوب تناول فرمانے چاہتے تھے، وہ سائل واپس آ گئے. مجمع ڈھیلا ہے میرے خیال سے، پھر کبھی خطاب ہوگا نہیں. یہ بات پھر کبھی انشاءاللہ آگے کریں گے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جو سمجھ رہے ہیں اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ. کھجوروں کا ٹوکرا واپس دے دیا، 100 درہم دیے. حضرت عمر رضی اللہ دیے اور ٹوکرا لے کر آیا. محبوب تناول فرمانا چاہتے تھے، وہ سائل واپس آ گیا. کہتا ہے کہ حضور عطا کیجیے. محبوب نے دوبارہ دے دیا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، محبوب سے اجازت دیں کہ سائل کے پاس پہنچے. سائل نے کہا مالک ہوں، ایسے نہیں دوں گا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا پھر کیسے دے گا؟ حضور آپ 1000 درہم دیں گے، اس کے بعد میں یہ ٹوکرا دوں گا. حضرت عثمان غنی مسکرا کر فرماتے ہیں اور سائل ابو بکر سے 10 لیتا ہے، حضرت عمر سے 100 لیتا ہے، مجھ سے 1000 درہم لیتا ہے. وہ سائل پکار کر کہتا ہے حضور وہ ابو بکر ہیں، وہ فاروق اعظم ہیں، آپ عثمان غنی ہیں. 1000 درہم دیے، ٹوکرا لیا، واپس آئے. محبوب کی خدمت میں حاضر کیا اور پھر جو ہے وہ سائل دوبارہ واپس آیا. عرض کی کہ یا رسول اللہ سائل ہو عطا کیجیے. محبوب نے بغیر تناول فرمائے وہ کھجوروں کا ٹوکرا واپس دیا اور پھر وہ سائل جا رہا ہے. اب ذرا ایک بار اونچی آواز آنی چاہیے. حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، حضرت مولا علی کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ اجازت دیں، واپس لے کر آنا چاہتا ہوں. محبوب نے اجازت دی. حضرت مولا علی پہنچے، فرمایا سائل ذرا ٹھہر جا، یہ کھجوروں کا ٹوکرا واپس کر. اس نے کہا علی ایسے نہیں، جب تک آپ مجھے وہ انمول ہیرا لا کے نہیں دیں گے اس وقت تک میں تمہیں یہ کھجوروں کا ٹوکرا نہیں دوں گا. فرمایا وہاں سے درہم لیتا ہے، مجھ سے ہیرا مانگتا ہے، مجھ سے ہیرا مانگتا ہے. فرمایا ہاں آپ علی ہیں. فرمایا کون سا ہیرا مانگتا ہے؟ حضور یمن کا بادشاہ جب مرنے لگا تھا اس نے بڑا ہی قیمتی ہیرا پہاڑ کے اندر دفن کیا تھا، اگر وہ ہیرا مل جائے تو میری تو زندگی سمجھ جائے گی. حضرت مولا علی نے فرمایا وہ خدا کے بندے پتہ تو دے دے، ہیرا میں لے آتا ہوں. اس نے کہا حضور پتہ ہوتا تو یہاں آتا کیوں؟ یہاں آئے اس لیے ہوں، مجھے پتہ نہیں. اب اس سائل کا عقیدہ دیکھیں. ارے یارو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی کی شان ورا ہے. یہاں تو نبی کا غلام علی بھی جانتا ہے، یہاں تو نبی کا غلام علی جانتے ہیں. حضرت مولا علی نے اپنی ہاتھ کو ہوا فضا میں لہرا دیا، پھر مٹھی بند کر کے اس سائل کے آگے کھولا. وہ ہیرا آپ کے سامنے موجود تھا. حضور کو ٹوکرا دے دیا. اب مولا علی ٹوکرا لے کر آئے. حضور تناول فرمانا چاہتے تھے، وہ سائل واپس آ گیا.
یہ بات توجہ سے سنیے گا، اس بات پر اپنا بیان جو ہے اختتام پہ لے کر آ رہا ہوں۔ اب جو ہے وہ سائل واپس آ گیا، اس نے کہا حضور یا رسول اللہ سائل ہوں، عطا کیجئے۔ میرے بابو نے کھجوروں کا ٹوکرا واپس دے دیا، کھجوروں کا ٹوکرا واپس دے دیا۔ اب آپ نے جتنا زور لگایا ہے یہ سارا زور ایک طرف، اس بات پر زور ایک طرف ہونا چاہیے اپنے کریم مرشد کی محبت میں۔ انشاءاللہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو صدا آنی چاہیے سبحان اللہ کی، اگر اس بات کو سمجھیے گا۔ اب جو ہے وہ سائل جب مسکراتے ہوئے جانے لگا، یار فقیر تھا امیر ہو کے جا رہا ہے، فقیر تھا بادشاہ ہو کے جا رہا ہے، اور مسکراتے ہوئے جب جانے لگا، اب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا او سائل ذرا ٹھہر جا، ایک بات تو بتا، ایک بات تو بتا۔ سائل پیچھے مڑتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا سائل ایک بات بتا، تو سائل ہے یا تاجر ہے؟ رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے محبوب پیارے یہ نہ پوچھے کہ سائل ہے تاجر ہے، محبوب پیارے غریب آئے اسے بھی نوازو، تاجر آئے اسے بھی نوازو۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام سے سچی محبت کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور شب برات میں انشاءاللہ جامع مسجد غوثیہ میں پوری رات انشاءاللہ شب برات میں محفل کا اہتمام ہوگا، اجتماع اور ذکر و نعت ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ 14 جو ہے شعبان المعظم اور 15ویں شب یعنی کہ اب جو ہفتہ آئے گا